بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے محترم ناظرین، علامہ صاحب بالکل پھنس گئے ہیں، کسی اشکال کا جواب نہیں دے رہے اور اپنے پرانے اشکالات جن کا میں نے بار بار جواب دیا اس کو دہراتے جا رہے ہیں کہ آپ نے اجماع ثابت نہیں کیا. او بھائی، جب آپ کا اجماع ہے کہ بخاری مسلم یہ روایات سب صحیح ہیں اور کسی نے نہیں بولا ہے کہ یہ روایت ضعیف ہے، عبداللہ ابن زبیر، پلیز چپ کریں، پلیز چپ. دیکھیں میں دوبارہ سے شروع سے بات کر لیتا ہوں. ٹائم میرا دوبارہ سے لگا دیں، ان کا طریقہ یہی ہو گیا. اب میں نے آپ کے بیچ میں بولا ہے بھائی، میں نے بیچ میں بولا آپ کے. چلیں شروع کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے محترم ناظرین، یہ کہتا ہے اجماع ثابت کرو. میں کتنی دفعہ ثابت کروں میں اجماع؟ جب آپ خود کہتے ہو کہ بخاری مسلم کے روایت سب صحیح ہیں، سب آپ کے فرقے کے سب علماء کا اجماع ہے کہ ان کے روایات سب صحیح ہیں. میں نے آپ کو دکھا دیا نا، یہ صحیح مسلم ہے بشرح النووی. اتفق العلماء رحمهم الله على ان اصح الكتب بعد القرآن العزيز الصحيحان والبخاری وتلقتهم الامه بالقبول. پوری امت نے بخاری مسلم کو قبول کیا ہوا ہے، اور دوسری کتب میں بھی اسی طرح بہت زیادہ ان کے جو غلو کرتے ہیں بخاری مسلم کی شان میں. اور پھر یہ کہنا کہ اس روایت میں انقطاع ہے، یہ بھائی کہاں گئے؟ کس عالم نے بولا اس روایت میں انقطاع ہے؟ میں نے روایت دکھائی بخاری سے اور سنن نسائی دونوں سے کہ ابن ابی ملیکہ عبداللہ ابن زبیر سے روایت کرتا ہے. آپ انقطاع پہلے ثابت کریں نا، پھر انقطاع کی اس سے حجت لے کے آئیں، اس کی بہانہ کریں کہ یہ منقطع ہے. جب آپ لوگوں کا اجماع ہے کہ بخاری مسلم کے سب روایات صحیح ہیں اور بخاری نے روایت کی ہے صحیح سند کے ساتھ، نسائی نے روایت کی ہے، ترمذی نے روایت کی ہے، دوسروں نے روایت کی ہے صحیح سند کے ساتھ، اس میں کوئی انقطاع نہیں ہے کہ یہ آیا بخاری، یہ آیا ابو بکر عمر کی مذمت میں نازل ہوئی ہے، تو پھر اجماع تو حاصل ہوا. شیعوں کا تو ویسے بھی روایت موجود میں نے دکھا دیا امیر المومنین علیہ السلام سے. اب دوسرے مقامات پہ بھی نازل ہوا ہے، وہ اس بات کو نفی نہیں کرتا کہ ابو بکر عمر کی مذمت میں بھی نازل نہیں ہوا ہے. یہ میں نے بار بار آپ کو سمجھا ہے کیونکہ آپ خود تعدد نزول کو مانتے ہیں. اچھا، جب یہ ثابت ہو گیا میرے محترم ناظرین، یہ ان کے پاس صرف ایک بہانہ بچ گیا کہ صحابہ کو پتہ نہیں تھا، جی ابو بکر عمر کو پتہ نہیں تھا. اگر میرے عزیز، میرے استاد محترم، آپ سن لیجئے، سنہ 6 ہجری کو حدیبیہ کے مقام پر عروہ ابن مسعود جو کافر ہے، اس کو پتا تھا کہ ادب رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح ہے کہ صحابہ اس کے سامنے آواز دھیمی رکھتے ہیں. ایک مشرک ہے، بتوں کے سامنے سجدہ کرتا ہے، شراب پیتا ہے، سور کھاتا ہے اور اپنے محارم سے زنا کرتا ہے، نہ اللہ کو جانتا ہے نہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتا ہے، کافر ہے، نجس ہے. اس کو پتا ہے کہ ادب کا تقاضا یہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس کے صحابہ آواز بلند نہیں کرتے. تو آپ مجھے بتائیں کہ یہ آپ کے شیخین ابو بکر عمر سنہ 9 ہجری تک ان کو پتہ نہیں تھا. ابو لاتے نا کہ اللہ نے پہلے بیان نہیں کیا تھا. اور بھائی اگر کافر کو پتا تھا، ان کو نہیں پتا، تو آپ ان کو امام کیوں مانتے ہو؟ ان کو کیوں افضل المسلمین مانتے ہو؟ یہ خلیفہ کیسے ہو سکتے ہیں کہ ایک عام سی چیز ہمارے بچوں کو پتا ہے کہ کسی بڑے کے سامنے آواز بلند نہیں کرتے؟ اس کافر مشرک کو، بت پرست کو، شرابی کو، نجاست خور کو پتا تھا، بتوں کے سامنے سجدہ کرنے والے ہندو کو پتا تھا، ٹھیک ہے نا؟ ان کو نہیں پتا تھا. ان کو اگر تم یہی لاتے ہو کہ کفار کو پتا تھا، ان کو نہیں پتا تھا، تو بھائی اس کو امام کیوں مانتے ہو؟ جی معمولی سی بات کو نہیں جانتے جو سب لوگوں کو جانتے ہیں. پھر میں نے عرض کیا کہ اللہ نے مدح کی ہے ان لوگوں کی اسی آیت میں کہ جو اپنی آواز دھیمی رکھتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ پتہ تھا لوگوں کو، اور اللہ نے کہہ دیا وانتم لا تشعرون، پتہ نہ بھی ہو تو اسے فرق نہیں پڑتا، پتہ نہ بھی ہو تو اسے فرق نہیں پڑتا. پھر میں نے آپ کو دکھا دیا کہ صحابہ کیسے ادب کرتے تھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، اللہ نے ان کی مدد کی. تو یہ عذر لانا کہ یہ ان کو پتہ نہیں تھا. پھر میں نے ثابت ابن قیس ابن شماس کی حدیث دکھا دی کہ سعد ابن معاذ کے زمانے میں، اس زمانے میں سنہ 5 ہجری کو، یہ اس سے پہلے نازل ہوا تھا، تو اللہ نے نازل بھی کیا تھا. تو عذر، یہ جہل کا عذر نہیں لا سکتے کہ ان کو پتہ نہیں تھا. جی اور جو باتیں آپ نے کہی ہیں نا کہ قرطبی نے بخاری کے روایات پہ اشکال کیے، وہ قرطبی کی بات دار قطنی نے، حافظ ابو الحسن دار قطنی نے، اس کو سب علماء نے رد کیا. کسی عالم نے حافظ دار قطنی کے روایات کو قبول نہیں کیا، اس کے اشکالات بخاری پہ قبول نہیں کیا، سب نے رد کیا. حافظ ابن حجر نے اپنے کتاب ہدی الساری کے مقدمے ابتداء میں اس کی بڑی تفصیل سے رد کیا. اور پھر دار قطنی نے کب یہ روایت پہ اشکال کیا، یہ عروہ ابن زبیر والی روایت پہ کہ یہ ضعیف ہے. کسی عالم نے بولا کہ اس میں انقطاع ہے، اور کسی محدث نے بولا کہ اس حدیث میں انقطاع، یہ حدیث ضعیف ہے. کسی نے نہیں بولا ہے. بھائی آپ روایت لے کر وہ ابن ابی ملیکہ کا قول لیتے ہیں کھاد الخیران ان یہلکا، اور بھائی ہم نے ابن ابی ملیکہ کے اجتہاد سے کبھی استدلال کی نہیں ہے کہ آپ اس کے مقابلے میں ابو الحسن الرضا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث لے کے آتے ہیں کاد العلماء ان یکونوا انبیاء.
اس کو اس کے مقابلے میں لے کر ہم نے اس سے بات سے استدلال ہی نہیں کیا ابن ابی ملیکہ کے اجتہاد سے کہ ہم اس کو حجت ہی نہیں مانتے. آپ کو بھی نہیں کہتے کہ آپ اس کو بات کو حجت مانو, لیکن اس کی روایت حجت ہے, اللہ کا قول حجت ہے. انہوں نے آواز بلند کیا, یہ ابن ابی ملیکہ کا اجتہاد نہیں ہے, یہ عروہ ابن زبیر کی روایت ہے, بخاری میں مصف اجماع ہے سب کا کہ یہ صحیح ہے. اور آواز بلند کی ہے, اللہ نے آیہ نازل کیا کہ جو آواز بلند کرتا ہے اس کے اعمال حبط ہو جاتے ہیں. اعمال حبط ہو گئے. سب مسلمین کا اجماع ہے کہ جو آواز بلند کرتا ہے بے احترامی کرتا ہے, یہ کفر ہے, ثابت ہو گیا. مدعا اذیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ثابت ہو گیا بھائی. دوسرے ہمارے جو ہم نے باتیں بیان کی وہ سب ثابت ہو گئے. آپ کہتے ہیں کہ بھائی اگر آپ کہتے ہیں نا یہ بخاری کی حدیث ضعیف ہے, دلیل یا اس میں انقطاع ہے, کیوں بتاتے کیوں نہیں ہے؟ کس نے بولا ہے منقطع ہے؟ یہ جاہلانہ باتیں, بچے گانا باتیں, عوام کو بیوقوف بنانے کے لیے, یہ کسی بھی طرح سے جواب کے مستحق ہی نہیں ہے. اچھا, میں نے آپ کی کتابوں سے آپ کے اعلام کے باتیں آپ کو سنا دی کہ بھائی رفع الصوت اللہ کہہ رہا ہے ان تحبط اعمالکم, اللہ کہہ رہا ہے کہ رفع الصوت سبب ہے, سبب کس چیز کی؟ حبط عمل کیا. اللہ, میں نہیں کہہ رہا کہ اللہ نے کہا عمل باطل ہو گئے, میں کبھی نہیں کہا, میں نے کہا اللہ کہہ رہا ہے کہ رفع الصوت حبط کا سبب ہے, تو انہوں نے رفع الصوت کیا نا, سبب نزول بھی یہی ہے, ان کے اعمال حبط ہو گئے. بھئی آئیے آپ کا امام فخر رازی اس کی تفسیر ہے, چاپ دار الفکر, ملاحظہ کریں. رفع الصوت دلیل قلت الاحتشام وترک الاحترام. رفع الصوت بے ادبی اور ترک احترام کی دلیل ہے. اسی آیہ کے متعلق لا ترفعوا اصواتکم, سورہ حجرات کے متعلق کہہ رہا ہے, دوسرے مقام پہ نہیں کہہ رہا. اچھا, پھر میں نے اس کے دوسرے بھی اقوال بھی آپ کو نکال دیے. یہ آپ کے بڑے مصنف ہیں شیخ الاسلام الامام ابو یحییٰ زکریا الانصاری, فتح الرحمن یکشف ما یلتبس فی القرآن, چاپ دار القرآن الکریم, 1983 میں چھپی ہے. ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون ای مخافت حبوطها, کہ خوف ہے کہ آپ کے اعمال حبط ہو جائیں گے. اچھا, کیف قلت ذلك مع ان الاعمال انما تحبط بالكفر ورفع الصوت على النبي صلی اللہ علیہ وسلم ليس بالكفر. کہتے ہیں آپ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ رفع الصوت سبب حبط عمل ہو, حالانکہ عمل صرف کفر سے حبط ہو جاتا ہے, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ آواز بلند کر رہا ہے کفر نہیں ہے. اس کا جواب دے رہا ہیں, قلت المراد بھی استخفاف بالنبی صلی اللہ علیہ وآلہ لأنه ربما يؤدي الى الكفر, کہا کہ یہ بے احترامی نبی ہے صلی اللہ علیہ وسلم, استخفاف نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے, توہین ہے, اس لیے رفع الصوت جو ہے کفر کی دلیل ہے اور حبط اعمال کی دلیل ہے. الشفاء بتعریف حقوق المصطفى صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لقاضی عیاض الیحسبی, الجزء الثانی, چاپ دار الکتب العربی. یہ قاضی عیاض کی کتاب شفا بڑا مشہور ہے, اور علماء میں ایسے نہیں ہے کہ کوئی اس کتاب کو ضعیف سمجھے یا اس کتاب کے مطالب کو باطل سمجھے, سب اس کتاب کی بڑی تکریم کرتے ہیں. ملاحظہ کریں, سنہ 1984 میں دار الکتب العربی میں چھپا ہے, یہاں پہ صفحہ نمبر 946 میں حقوق النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق جو ہیں, یا ایھا الذین آمنوا, اس میں سے یہی ہے کہ اللہ نے کہا کہ ان کی آواز بلند نہ کرو, ان تحبط اعمالکم, آپ کے اعمال حبط ہو جائیں گے. ولا يحبط العمل الا الكفر والكافر يقتل, فرمایا کہ یہ کفر ہے. حبط عمل رفع الصوت جو کرتا ہے یہ حبط عمل کی اس کے عمل حبط ہو جاتا ہے, اور حبط عمل کفر کی دلیل ہے, اور ایسا شخص جو ہے اس کو قتل کرنا بھی جائز ہے, مرتد ہو جاتا ہے. یہ شرح شفا ہے قاضی عیاض کی, ملا علی قاری صاحب کی, جزء ثانی, ملاحظہ کریں. اس کے ذیل میں وہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے جو کہا کہ یہ حبط اعمال یہ کفر کی دلیل ہے, اس کی وجہ کیا کہتے ہیں, ومن المعلوم ان مجرد رفع الصوت فوق صوته لا يبطل العمل فان المعاصي سواء الكبائر والصغائر لا تبطل الحسنات عند اهل السنه والجماعه وانما يبطلها الكفر وهو لا يكون. کہتے ہیں رفع الصوت, آپ کہتے ہیں رفع الصوت کیسے کفر کی دلیل ہے, حبط عمل کی دلیل ہے. حبط عمل تو صرف کفر سے ہو جاتا ہے کہ انسان کے سارے اعمال حسنات یہ سب باطل ہو جائیں, ہدر ہو جائیں, یہ تو صرف کفر سے ہوتا ہے. کہتا ہے رفع الصوت خفض حرمت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم استخفاف منصبی, کہتا ہے رفع الصوت اس لیے کہ بے احترامی ہے, توہین نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے, اور یہ کفر ہے, اس لیے حبط عمل کا سبب ہے. ٹھیک ہے نا. وهذا معنى قولی لا يحبط العمل الا الكفر, کہ عمل صرف کفر سے حبط ہو جاتا ہے. بمجرد تحققه ولو رجع الى الاسلام عند اکثر علماء الاعلام يقتل بالارتداد بعد استتابتها او بدونها. کہتا ہے کہ ایسا شخص جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ آواز بلند کرے وہ کافر ہو جاتا ہے, اور اس کا ہمارا فتویٰ یہی کہ اس کو قتل کیا جائے, چاہے توبہ بھی کر لے, توبہ اللہ قبول کرے گا یا نہیں کرے گا, ہم دنیا میں اس کو معاف نہیں کریں گے, ہم اس کو قتل کریں گے.
ٹھیک ہے نا. یہ آپ کے اعلام کہہ رہے ہیں, اسی آیت سے استدلال کر رہے ہیں, استنباط کر رہے ہیں کہ رفع الصوت یہ بے احترامی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور ایک کفر کی دلیل ہے. اب دوسرے ہمارے جو استدلالات ہیں, اذیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم, عدم التحکیم, اس کو تو آپ چھیڑتے ہی نہیں نا, بے احترامی ہے ٹائم حبس ختم ہو عمل کے گیا. علاوہ بھی. جی سر. ٹائم ختم ہو گیا. جی علامہ نوری صاحب, ان کی آواز میوٹ ہے. علی رسول ہاں کریم صحیح ہے, وعلی صحیح ہے, آلہ صحیح. واصحابہ اجمعین. الحمدللہ. اب سامعین و ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں حسن اللہ یاری کتنا عاجز آ گیا کہ آپ اپنی کسی بات کو بھی ثابت نہیں کر سکا. اس نے اجماع کا دعویٰ کیا تھا, یہ آیت شیخین کریمین رضی اللہ عنہ کے بارے نازل ہوئی, یہ اجماع نہیں دکھا سکا اور قیامت تک نہیں دکھا سکے گا. اور پھر یہ کہتا ہے جی اس روایت میں انقطاع کہاں ہے, ابن ابی ملیکہ کی روایت میں. او بھائی تیری سمجھ میں بات کیوں نہیں آتی کہ ابن ابی ملیکہ اب بھی ہے, وہ شان نزول بیان کر رہے ہیں, اور جب آیت نازل ہوئی تھی وہ تو ابھی تک پیدا بھی نہیں ہوئے تھے, تو انہوں نے یہ بات کس سے سنی؟ آگے تو حوالہ دیتا ہے جی بخاری میں انہوں نے یہ روایت عبداللہ بن زبیر سے بیان کی. عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو روایت بیان کی ہے اس میں لا ترفعوا اصواتکم نہیں ہے, لوگوں کو دھوکہ دینا چھوڑ دے, اس میں لا ترفعوا اصواتکم نہیں ہے. وہ آیت لا تقدموا بین یدی اللہ, یہ اس میں تیری بات تو نے دلیل دیا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. عبداللہ بن زبیر والا حوالہ بھی تیرا ختم, ابن ابی ملیکہ والا بھی تیرا حوالہ ختم. اجماع کا حوالہ بیان کرنے میں تو جھوٹا ثابت ہوا, تو نے کہا اختلاف نہیں ہے, میں نے ثابت کیا تیری مستند تفاسیر سے اس کے شان نزول میں اختلاف ہے, تو وہ ثابت نہیں کر سکا. میں نے تیری ہر بات کا جواب دیا, میں نے تیری ہر بات کو توڑا. اللہ قرآن میں فرماتا ہے, میں نے 3 آیات پڑھی جن کا مفاد یہ ہے کہ آیت نازل ہونے کے بعد حکم لاگو ہوگا, اور تو کہتا ہے پہلے لاگو ہوتا ہے, اور تو نے تو قرآن کا بھی آج انکار کر دیا ہے. اور تجھے یاد رکھنا چاہیے تھا اللہ کیا فرماتا ہے, ما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من انفسهم امرا. اللہ فرماتا ہے کسی مومن مرد عورت کو اختیار نہیں کہ اللہ اور اللہ کا رسول جب کسی معاملے میں فیصلہ کر دے تو اب ان کا اپنا اختیار ختم ہو جاتا ہے. اب تو نے قرآن کی آیت اس میں کیوں نہیں غور کیا, لا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم. تو میں نے 3 آیات پڑھی, تو نے کسی ایک آیت کا بھی جواب نہیں دیا. اور اللہ فرماتا ہے وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. یہ فتویٰ شیخین کی بجائے اس فتوے کا مصداق آج تو ہے, یہ فتویٰ آج تجھ پر لگتا ہے. کہتا ہے جی وہ اماموں نے تو جو بات کہی ہے وہ کیسے اور کہی ہے, بھئی بخاری کی ابن ابی ملیکہ کی روایت جو منقطع ہے اس کا آگے حضور تک اتصال ثابت نہیں ہے. اب اس منقطع روایت میں بھی قادہ کے لفظ ہے, قاد الخیران, قریب تھا کہ 2 بہترین شخصیات ہلاک ہو جاتے, ہوئے نہیں, اعمال ہوا نہیں. تو کہتا ہو گیا. جو روایت تو نے پیش کی جس پر تو نے اپنی تعمیر کی عمارت کی بنیاد رکھی ہے, اب وہ روایت بھی تیرے خلاف ہے, وہ روایت بھی تیرے خلاف ہے, اس لیے کہ تو جھوٹ بول رہا ہے. جیسے اس میں قادہ, اسی طرح میں نے تجھے اصول کافی سے روایت دکھائی کہ امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قادہ قریب ہے کہ علماء اپنے علم کی وجہ سے نبی ہوتے. اگر وہاں پر ترجمہ کرتا ہے ہلاک ہو گئے تو پھر یہاں پر علماء نبی ہو گئے تاکہ تیرا قادیانی ہونا سب پر واضح ہو جائے, اور تو آج قادیانی ہونے کا اعلان کر دے تاکہ پتہ چلے کہ تو ختم نبوت کا منکر ہے اور تو قادیانیوں کا یار ہے. اگر اس بات کو تو قبول نہیں کرتا پھر علماء اپنے علم فقہ کی وجہ سے اگر نبی نہیں, یقیناً کوئی نبی نہیں ہو سکتا حضور کے بعد, تو پھر وہاں پر بھی جو بخاری کی روایت ہے قاد الخیران یہلے کا, تو پھر وہاں بھی تجھے یہ ترجمہ کرنا پڑے گا کہ قریب تھا کہ ہلاک ہو جاتے, ہوئے نہیں, ہو جاتے. تیرا ترجمہ ہر اعتبار سے غلط ہے, یہ تیرا جھوٹ ہے. محترم ناظرین سامعین, میں نے اس کے سارے جھوٹ واضح کر دیے. اب جن کے اعمال حبط ہو گئے اس کے نزدیک, اللہ ان کی شان قرآن میں بیان کرتا ہے, یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبہم ویحبونہ.
اے ایمان والو، اگر تم میں سے کوئی لوگ اپنے دین کو چھوڑ جائیں، قریب ہے کہ اللہ ایسی قوم لائے تو اللہ سے محبت کرے، اللہ ان سے محبت کرے۔ یہ میرے سامنے ہے تفسیر مجمع البیان جلد نمبر 3 صفحہ 308۔ آپ کا یہ مجمع البیان والا علامہ، آپ کا مفسر، وہ کیا کہتا ہے؟ کیلا ہم ابو بکر و اصحابہ ہی، کہتا ہے یہ آیت جن سے اللہ محبت کرتا ہے وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں، تو یہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے ساتھی ہیں جن کی شان میں اللہ نے یہ آیت نازل کی۔ اب یہ مجمع البیان جلد نمبر 4، مجمع البیان جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 133، جب سیدہ عائشہ صدیقہ اماں جی رضی اللہ تعالی عنہ پر منافقین نے تہمت لگائی تو اس میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک رشتہ دار مستہ بن اساسہ وہ بھی شامل ہو گئے، منافقین کے پراپیگنڈے سے متاثر ہو کر وہ بھی اس میں شامل ہو گئے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے اخراجات اٹھاتے تھے، ان کی مدد کرتے تھے۔ آپ نے اس رنج میں اس کی مدد چھوڑ دی اور فرمایا کہ میں اس کی مدد نہیں کروں گا۔ اللہ نے قرآن کی آیت نازل کی، مجمع البیان جلد نمبر 7 صفحہ 133۔ آپ کا مفسر کہتا ہے نازلت فی ابی بکر و مستہ بن اساسہ تھا کہ اللہ فرماتا ہے ولا یاتل اولو الفضل منکم والسعۃ ان یؤتوا اولی القربى والمساکین والمہاجرین فی سبیل اللہ ولیعفوا ولیصفحوا الا تحبون ان یغفر اللہ لکم واللہ غفور الرحیم، کہ جو تم میں صاحب فضل ہیں اور وسعت گنجائش والے ہیں وہ اس بات کی قسم نہ اٹھائیں کہ وہ مساکین مہاجرین کو اللہ کے راستے میں سپورٹ نہیں کریں گے، ان کی مدد نہیں کریں گے۔ اللہ فرماتا ہے وَلْيَعْفُوا، انہیں چاہیے کہ معاف کر دے، وَلْيَصْفَحُوا، ان سے درگزر کرے۔ اَلَا تُحِبُّونَ، کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہاری مغفرت کر دے؟ اللہ غفور الرحیم ہے۔ آپ کا مفسر کہتا ہے نازلت فی ابی بکر و مستہ بن اساسہ، یہ آیت ابو بکر صدیق کی شان میں نازل ہوئی۔ اللہ ابو بکر صدیق کو فضل والا فرماتا ہے، فضل والا فرماتا ہے، فضل والا فرماتا ہے، اور تو قرآن کی آیت کا منکر ہو کر حضرت ابو بکر صدیق پر کفر کا فتویٰ لگاتا ہے، یہ فتویٰ آج تجھی پر لوٹے گا۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے الذی جاء بالصدق وصدق بہ، تفسیر مجمع البیان جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 152، اللہ فرماتا ہے والذی جاء بالصدق وصدق بہ، ایک وہ ہستی جو صدق لے کر آئے، ایک وہ جنہوں نے اس کی تصدیق کی۔ آپ کا مفسر مجمع البیان میں کہتا ہے کہا گیا ہے کہ یہ آیت ابو بکر صدیق کی شان میں نازل ہوئی، صدق بہ، جس نے تصدیق کی وہ حضرت ابو بکر صدیق ہے، وہ حضرت ابو بکر صدیق ہے جنہوں نے قرآن کی تصدیق کی، جنہوں نے نبی کی تصدیق کی، جنہوں نے اسلام کی تصدیق کی، وہ ابو بکر صدیق ہیں۔ اب سنتے جائیے، یہ میرے پاس ہے تفسیر مجمع البیان جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 116۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے لقد رضی اللہ عن المؤمنین یبایعونک تحت الشجرہ، اللہ مومنوں سے راضی ہو گیا اے محبوب جب وہ آپ کے ہاتھ پر دست مبارک پر درخت کے نیچے بیعت کرتے تھے۔ عالم ما فی قلوبہم، آپ کا مفسر مجمع البیان میں کہتا ہے من صدق نیت القتال والکراہت لانہ بایم علی القتال وقیل ما فی قلوبہم من الیقین والصبر والوفاء۔ وہ کہتا ہے کہ اللہ فرماتا ہے اللہ ایمان والوں سے راضی ہو گیا جنہوں نے بیعت کی، اللہ نے ان کے دل کی بات کو جان لیا۔ وہ کیا ہے؟ من صدق نیت، ان کی نیت صاف ہے، وہ سچی نیت والے ہیں۔ انال یقین ہے، وہ یقین والے ہیں۔ بس صبر ہے، وہ صبر والے ہیں۔ والوفا، وہ وفا والے ہیں۔ اور اللہ فرماتا ہے فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ، اللہ نے ان پر سکینہ نازل کیا۔ تفسیر مجمع البیان جلد نمبر 9 صفحہ 116۔ آپ کا مفسر کہتا ہے، آپ کا مفسر کہتا ہے ہِیَ اللطف القوی لِقُلُوبِهِمْ وَالطَّمَانِیَّةِ، یہ سکینہ یہ اللہ کا لطف قوی ہے جو اللہ نے ان کے طمانیت قلب کے لیے نازل فرمایا۔ یہ کتاب تفسیر مجمع البیان جلد نمبر 9 صفحہ 270،
وہ کہتا ہے اللہ مفتی نے صاحب ٹائم ختم ہو گیا. اہل بدر کی مغفرت کر دی. آپ ثابت کر ٹائم دیں ختم ہو کہ گیا. حضرت ابو بکر صدیق اہل بدر سے نہیں ہے. آپ ثابت کر دیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ درخت کے نیچے بیعت کرنے والوں سے نہیں ہیں. ٹائم ختم ہو. پہلے کسی بات کا جواب نہیں دیا, آپ تو دے دیں. جی علامہ صاحب, حسن اللہ یاری صاحب. آواز آ رہی ہے؟ اب اس کی آواز بند ہے, آواز نہیں آ رہی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آواز محترم نہیں آ رہی. ناظرین, دیکھیں علامہ صاحب بالکل ایک غیر علمی اسلوب پہ شروع کیا انہوں نے, اور عوام فریبی پہ اتر آئے, اور یہ ان کو نہ شرم ہے نہ حیا ہے. مجمع البیان کتاب میں وہ اقوال نقل کرتے ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اگر کسی قول کو نقل کرتے ہیں یہ ان کے نزدیک صحیح بھی ہے یا وہ کوئی شیعہ حدیث ہے. اگر آپ کہتے ہیں کہ مجمع البیان میں کوئی ایسی روایت موجود ہے اہل بیت علیہ السلام سے کہ کوئی آیت ابو بکر عمر کی مدح میں نازل ہوئی ہے, تو اس کو پوری طرح سے آپ پڑھتے کیوں نہیں ہیں؟ قیل نزلت فی ابی بکر و مسطح ابن اثاثہ, آپ نے وہ اس عبارت میں بھی آپ نے خیانت کی ہے. اس کے شروع میں قیلہ کیوں نہیں بولا؟ سب کو پتہ ہے کہ قیلہ کا مطلب ہوتا ہے تمریز, تضعیف کے لیے. علماء کے نزدیک کہ کہا گیا ہے یعنی ہم اس بات کو نہیں مانتے ہیں. دوسروں کا دعویٰ یہ ہے, وہ اگر اپنے کتاب میں کوئی آیت ذکر کرتے ہیں اس کے ذیل میں جماعت عمریہ کے عقیدے کو بیان کرتے ہیں کہ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ ابو بکر عمر کے لیے نازل ہوئی ہے, تو آپ اس کو شیعہ حدیث کے طور پہ پیش کرتے ہیں. کس لیے؟ اس لیے کہ آپ بے بس ہیں, اس لیے کہ آپ کو عوام فریبی سے آپ کو اللہ سے ڈر نہیں ہے, کہ آپ عوام کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں, ان کو یہ پیش کرنا چاہتے ہیں کہ ابو بکر عمر کے اسلام پر آپ شیعہ حدیث شیعہ کتابوں سے کوئی دلیل لا سکتے ہیں, جیسے ہم آپ کی کتابوں سے دلیل لے کے آتے ہیں. اچھا, تو انہوں نے جو باتیں نقل کیا ہے کسی کا انہوں نے سند ذکر نہیں کیا ہے, سب قیلہ ہے, سب مخالفین کے روایات ہیں, اس میں کوئی شیعہ حدیث ہے ہی نہیں. بالکل مجمع البیان میں کسی بھی مصنف کا حق ہے کہ اپنی کتاب میں مخالفین کے اقوال کو نقل کرے, ان کے احادیث کو نقل کرے, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ہمارے لیے حجت ہے. یہ مخالفین کا عقیدہ ہے, جماعت عمریہ کا عقیدہ ہے, وہ ہمارے لیے اگر کسی شیعہ کتاب میں کوئی مفسر مخالفین کے روایات ہے ان کے عقائد کو نقل کرتا ہے, اس سے وہ شیعہ حدیث نہیں بنتا. اچھا, پھر میرے بھائی صاحب نے, اب میں ان کو کتنی دفعہ سمجھاؤں, یہ کہتا ہے یہ حدیث بخاری کی جو ہے ضعیف ہے. بخاری کی حدیث ضعیف ہے, یہ اپنے اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس میں جو ہے لا ترفعوا اصواتکم یہ ابو بکر عمر کے متعلق نازل نہیں ہوا ہے, یہ ضعیف ہے. ملاحظہ کریں, میں ایک دفعہ پھر دکھا دیتا ہوں, یہ بخاری ہے. یہ باب ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون ہے. اس میں عبداللہ ابن زبیر سے روایت ہے, عبداللہ ابن زبیر سے روایت ہے, اور وہ کہتے ہیں کہ فنزلت فی ذلک یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ حتی انقضت الآیہ ولو انہم صبروا. عبداللہ ابن زبیر کہتے ہیں لا تقدموا سے لے کر ولو انہم صبروا, آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 5 تک یہ سب اسی واقعے میں نازل ہوئی ہے, 1 سے لے کر 5 تک, ٹھیک ہے نا. اور پھر سنن کبریٰ نسائی میں اسی بخاری کے سند کے ساتھ جز نمبر 5 میں ملاحظہ کریں, حدیث نمبر 5903. مجھے بار بار دکھانا پڑتا ہے کیونکہ یہ پتہ نہیں نہ مطالعہ کرتے ہیں نہ ہماری, یا شاید ان کو پتہ ہے میری باتوں کا, انہوں نے سنا ہوگا میرے استدلالات کو, لیکن ان کی مجبوری ہے کہ یہاں پر مناظرے میں ان کو یہ باتیں, یہ ضعیف باتیں, غلط باتیں اور عوام فریبی بانا باتیں, جھوٹی باتیں کہنا پڑتا ہے. یہ عبداللہ ابن زبیر سے روایت ہے کہ بنی تمیم کا وفد آیا تھا, تو ابو بکر عمر نے آپس میں جھگڑا کیا, فرتمار آیا, آپس میں انہوں نے جھگڑا کیا, حتی ارتفعت اصواتهما فنزلت فی ذلک یا ایھا الذین آمنوا حتی انقضت ولو انہم صبروا. حجرات 1 سے 5 تک, اس میں لا ترفعوا بھی ہے. تم یہ پھر بار بار انکار نہیں کرنا بھائی, کہ سب علماء کے سامنے اتنے لوگ دیکھ رہے ہیں, آپ سفید داڑھی کے ساتھ اتنا واضح, اتنی جاہلانہ باتیں کہ یہ ثابت نہیں ہے جی ابو بکر عمر کے لیے نازل ہوئی ہے. اپنی کتابوں کو بھی کبھی پڑھا کریں آپ. اچھا, تو پھر اس میں شک نہیں رہا کہ لا ترفعوا اصوات, لا تقدموا والے آیا بھی ابو بکر عمر کی مذمت میں, لا ترفعوا بھی ابو بکر عمر کی مذمت میں, ان الذین یغضون اصواتهم دوسروں کی مدح میں ابو بکر عمر کی مذمت کے لیے, ان الذین ینادونک من وراء الحجرات وہ بھی ابو بکر عمر کی مذمت میں. اچھا, جب یہ ثابت ہو گیا میرے محترم ناظرین, اب آتے ہیں کہ میں آئین کی اپنی کتابوں سے یہ باتیں دکھا رہا تھا کہ رفع الصوت حبط اعمال کی دلیل ہے, ٹھیک ہے نا. ملاحظہ کریں میرے محترم ناظرین,
یہ کتاب ہے تعویلات اہل سنہ المعروف بتفسیر الماتوریدی، ان کا اپنا امام ہے، اپنے امام کی باتوں کو کبھی منع کریں آپ. یہ جز نمبر 10 ہے، جز نمبر 9 چاپ دار الکتب العلمیہ. یہاں پر یا ایھا الذین آمنوا ترفعوا لا ترفعوا اصواتکم قال بعضهم ان الآیہ نزلت فی ابی بکر وعمر. بعض علماء نے روایت کی ہے کہ ابو بکر عمر کے متعلق نازل ہوئی ہے. بالکل بعض علماء نے روایت کی جی، اور روایت اجماعی بھی سطح پہ صحیح ہے کیونکہ بخاری کی روایت ہے. اختلف فی شیء بحضرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فارتفعت اصواتهما. پھر اس کے بعد وعندنا فرماتے ہیں لا يحتمل ان يكون ما ذكر من رفع الصوت فوق صوت رسول الله صلى الله عليه واله والجهر له بالقول وما ذكر من التقدم بين يدي رسول الله في الامر والنهي ان يكون الخطاب بذلك للذين صحبوا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. کہتا ہے ہمارے نزدیک یہ تو ناممکن ہی نہیں ہے. آیات میں مذمت اتنی شدید ہے کہ تقدم کیا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ، رفع صوت کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ صحابہ کے لیے نازل ہوئی ہو، جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحبت کا شرف حاصل کیا ہے اور ان کے امر و نہی کا اتباع کیا. یہ ان کے لیے نہیں ہو سکتا. اذ لا يحتمل منهم ان يرفعوا اصواتهم فوق صوته صلی اللہ علیہ وآلہ ويجهروا له بالقول. کیونکہ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی صحابی ہو، مسلمان ہو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ آواز بلند کرے. یہ ہو ہی نہیں سکتا جی. فتكون الآیۃ فی اہل الشرک او فی اہل النفاق. تو آیت کا نزول صحابہ کے لیے نہیں ہے، اہل شرک اور اہل نفاق کے لیے ہے. یہ شیعہ کا عقیدہ ہے کہ نہیں بھائی؟ آپ کا امام عقیدے میں، آپ حضرت غلام مصطفیٰ نوری صاحب، آپ عمل میں ابو حنیفہ کے مقلد ہیں، عقیدے میں ماتوریدی کے ابو منصور ماتوریدی کے مقلد ہیں. آپ کے ابو منصور ماتوریدی نے فتویٰ دے دیا جی شیعہ عقیدہ والا کہ جس کے بارے میں یہ آیہ نازل ہوا ہے یہ تو منافق ہے یا مشرک ہے. ہائے لیکن اس کو پتہ نہیں تھا نا. وہ سنہ 335 میں اس کی وفات ہے، اس نے روایات سب دیکھی نہیں تھا، سمرقند میں رہتا تھا. اوے صحیح سند کے ساتھ اجماعی طور پہ جو صحیح ہے اس میں وارد ہوئی کہ ابو بکر عمر کے لیے نازل ہے. اس کا جواب ذرا آپ دے دینا نا. کیوں جواب نہیں دے رہے؟ کیوں جواب نہیں دے رہے بھائی؟ اچھا ملاحظہ کریں محترم ناظرین، یہ شرح مختصر الطحاوی لابی بکر رازی الجصاص الحنفی، احناف کا سب سے بڑا مجتہد اپنے دور میں. یہ جلد نمبر 6 ہے، چاپ دار السراج ہے. یہاں پہ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون فلما جعل تعالی تعظیم الرسول من شرائط الایمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم كان من لم يعظمه کافرا. اسی آیت کی شرح میں ابو بکر جصاص رازی حنفی فرماتے ہیں کیونکہ تعظیم رسول صلی اللہ علیہ وسلم شرط ایمان ہے. جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کو ترک کرے وہ کافر ہوتا ہے. یہ سن بھی نہیں رہا نا، آپس میں گفتگو کر رہے ہیں، اس کو سکھا رہے ہیں، اس کے طالب علم، اس کو دوسرے مولوی جو آف کیمرہ ہے، اس کو یہ بولو سکھا رہے ہیں. وَمَن لَّمْ يُعَظِّمْهُ كَانَ كَافِرًا. یہ کفر ہے. اب کفر کے فتوے آپ لوگوں کے ہیں بھائی، آپ کے ائمہ کے ہیں. بس قرآن کی روح سے انہوں نے استنباط کیا. میں نے بار بار آپ کو کہہ دیا کاد الخیران ان یہلکا، یہ حدیث نہیں ہے، ابن ابی ملیکہ کا قول ہے. میں اسے استدلال ہی نہیں کر رہا، میں استدلال کروں آیت سے، روایت سے، ابن ابی ملیکہ کے قول سے نہیں. پھر فرماتے ہیں، پھر ابو بکر جزاز فرماتے ہیں وَأَحْبَتَ عَمَلَ مَنْ جَهَرَ لَهُ بِالْقَوْلِ. اللہ تعالیٰ نے حبط کیا، باطل کر دیا ہر شخص کے جو آواز بلند کرتا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے درگاہ میں. اچھا تفسیر سمرقندی الحنفی، السمرقندی الحنفی سنہ 375 میں اس کی وفات ہے، چاپ دار الکتب الاسلامیہ جلد نمبر 3. ان تحبط اعمالکم ان ذلك يحبطها، یعنی رفع الصوت اعمال کو فنا کر دیتے ہیں. فإن فعلتم ذلك فتحبط حسناتکم. اگر تم نے آواز بلند کی، آیا یہ کہہ رہا ہے آواز بلند کی تو تمہارے اعمال حبط ہو جائیں گے بھائی. تو آواز بلند کیا نا بھائی. او بھائی روایات میں تو یہی آپ کے اپنی اجماعی روایات میں کہ ابو بکر عمر نے آواز بلند کیا تو بھائی اعمال حبط ہو گئے نا. یہ کہنا کہ پتہ نہیں تھا، میں نے آپ سے کہہ دیا کہ جواب کیوں نہیں دیا. اور ابن مسعود جو مشرک ہے، نجس کھاتا ہے، شراب پیتا ہے، محارم کے ساتھ زنا کرتا ہے، بتوں کے سامنے سجدہ کرتا ہے، اس کو پتہ تھا کہ رفع صوت بے احترامی ہے، خفض صوت آواز کو دھیمی رکھنا احترام اور تکریم ہے. اور شیخین کو نہیں پتہ جی، تو یہ پھر ان کو تم امام کیوں مانتے ہو؟ ان کو افضل المسلمین کیوں مانتے؟ انتباہ چھوڑ دو. جب اتنا ہی جو معمولی سی بات ہی نہیں پتہ ان کو سنہ 9 تک، ٹھیک ہے نا، تو ان کو کیوں مانتے ہو؟ اس کا جواب دیا اس نے نہیں دیا. اچھا پھر کہتا ہے وَنَحْنُ نَقُولُ الْكَبِيرَةُ لَا تُبْطِلُ الْعَمَلَ مَا لَمْ يَكْفُرْ بل وإنما ذكر هنا ابطال العمل لأن في ذلك استخفافا بالنبي صلی اللہ علیہ وسلم. کہتا ہے عمل تو گناہ کبیرہ سے عمل تو باطل نہیں ہوتا ہے، حبط نہیں ہوتا. یہاں پہ کیونکہ توہین نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس لیے ان کو ان کے کفر کی خبر دی اللہ تعالیٰ نے، ٹھیک ہے نا.
تو یہ ان کے اپنے اعلام ہیں, مفسرین ہیں, کبار علماء ہیں, جنہوں نے کہا ہے کہ یہ آیت جو ہے عدم اسلام کی دلیل ہے. جی سر, میں خاموش.